قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ بعد مولانا مقتدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ محترم صدر مجلس فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر حافظ عبدالعزیز صاحب مکی حفظہ اللہ، اور استاد الاساتذہ شیخ الحدیث مولانا نور العین صاحب سلفی، مصنف اسحاق القاری شرح صحیح بخاری حفظہ اللہ، اور ہمارے اس جامعہ قرطبہ کے قائم کرنے والے فضیلۃ الشیخ انصار زبیر حفظہ اللہ محمدی حفظہ اللہ، اور ہمارے دیگر اداروں سے، مئو سے، اعظم گڑھ سے اور مبارک پور عملوں سے آئے ہوئے مہمان اعظام علماء کرام اور عزیز طلباء اور طالبات کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس میں مجھے بھی چند جملے تاثرات کو پیش کرنے کا موقع ملا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی آیت کے ضمن میں دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں، اور میں وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں ہمارے اکابر علماء حدیث یا علماء حدیث رحمانی، جن کے خلوص اور ان کی للہیت کی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ادارے قائم ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں بہت ہی مختصر انداز سے ورنہ میں تبصرہ کرتا کہ ہمارا دارالحدیث رحمانیہ مولانا علامہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ رحیم آبادی رحمہ اللہ کے مشورے پر قائم ہوا۔ کیا خلوص تھا ان کا، اور وہ جڑے بھی اور رہے بھی، اور جو ہے مولانا طاہر الرحمن صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، اور مولانا ہمارے علامہ عبداللہ صاحب رحمانی، مولانا ادریس صاحب رحمانی، بڑے سارے علماء جڑے، اور وہ غربت کا زمانہ تھا میرے بھائیوں، لیکن ادارے کو ترقی دینا تھا، تو ان کے خلوص نے ہم کو رحمانی علماء وہاں سے نکلے اور پورے ہندوستان میں جماعت پھیلی میرے بھائیوں۔ پھر اسی طریقے سے بونڈیہار کا ادارہ دیکھیے آپ، ہمارے علامہ محدث عبدالرحمن صاحب صاحب تحفۃ الاحوذی رحمہ اللہ، جنگل میں بالکل آپ جائیں گے جامعہ سراج العلوم بونڈیہار، تو ادھر دریا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا سراج العلوم، اس زمانے میں جا کر کے وہاں شعبہ پرائمری قائم کیا، یہی جہاں سے ہماری اس جامعہ قرطبہ کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور ہمارے شیخ انصار زبیر صاحب اپنے جد و جہد اور خلوص اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا، اسی طریقے سے ہمارا احمدیہ سلفیہ دھربھنگہ، اس کی تاریخ پڑھیے آپ کہ کس مصیبتوں سے وہ قائم ہوا، اور سب سے پہلا وہ ادارہ تھا جہاں عربی کتابوں کی تعلیم اور درس و تدریس کے ساتھ انگریزی بھی تھی۔ آپ کو میں اسی علاقے کی ایک بات بتاتا ہوں، علامہ شبلی رحمانی رحمہ اللہ جب جو ہے پڑھنا اور علم کی ترقی چاہا انہوں نے، تو جو ہے ان کے والد نے کہا کہ تم ادھر ادھر مت جاؤ، تم آرا چلے جاؤ، اور آرا میں ہمارا مدرسہ احمدیہ سلفیہ قائم ہے، جہاں عربی کی تعلیم کے ساتھ انگلش کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اس لیے تم وہاں چلے جاؤ۔ لیکن علامہ شبلی رحمہ اللہ چلے گئے نصر العلماء۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے
زمانے ماضی میں ہمارے علماء نے جنہوں نے بڑے خلوص اور لائق کے ساتھ ادارہ قائم کیا، وہ ادارے یقیناً آج ترقی پر ہیں۔ اسی نہج سے، اسی منہج پر، اسی منہج کے ساتھ، خلوص و لائق کے ساتھ اگر ہمارے شیخ ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ہم لوگ ان سے جڑ کر کے اس ادارے کو ترقی دیں۔ بڑی مسرت ہوئی مجھ کو، یہ جو ہے معصوم بچے، اور جب ہم لوگ پچھلے سال آئے تھے تو ابھی سب کچھ نہیں تھا، مسجد بن رہی تھی، اور ہم لوگ شیخ نے ہمیں جو ہے پورا دکھایا اور دیکھا کہ جو ہے شعبہ حفظ قائم ہے، چند اساتذہ ہیں۔ میں اپنے اساتذہ کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں کے بھی اساتذہ کرام ہوں، جب تک اس ادارے سے محبت نہیں رکھیں گے خلوص کے ساتھ، اور ان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ خلوص سے باہر نہ ہوں، تو جو ہے ایسے ادارے ترقی کریں گے اور طلباء بھی ترقی کریں گے، اور طلباء کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہوگی۔ جب ہمارے اساتذہ نیک رہیں گے تب اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیخ کے ساتھ جڑ کر کے اس ادارے کو ترقی پر پہنچائیں، اور جو بھی ان کی خدمات ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت سے نوازے۔ زیادہ نہ کر کے صرف یہی ایک بات کہتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، طلباء کو بھیجیں، طالبات کو بھیجیں، اور دینی تعلیم، علم سے مراد علم شرعی ہے میرے بھائیو، اس لیے ہمیں علم دین جو ہے پہلے سکھائیں پھر دنیا کی آپ تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شیخ کو اللہ رب العالمین مزید ہمت اور جد و جہد اور سعی عطا فرمائے کہ ان کی قربانی جو ہے اللہ قبول فرما کر ہمارے علم دین کے ساتھ ہو اور علم کی ترقی ہو۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر و بارک فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔